تو یہ آپ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں یا کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے, یہ ایک دعوت ہے. لیکن ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے, دوسرا بھی کہتا ہے یار میں ایسے ہی بیٹھا ہوں, وہ بھی دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح ایک بندہ جو اٹھتا ہے وہ دوسرے کو بھی دعوت دیتا ہے کہ یار کوئی نہیں دعوت چلو. خیبر کی جنگ کے بعد احزاب کے اندر 3 قوتیں تھیں بڑی, مشرکین مکہ, یہودی اور بدو قبائل. 2 کا تو بازو توڑ دیے گئے, خیبر میں یہودیوں کو رسوا کر دیا گیا, مشرکین مکہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے حدیبیہ میں انہوں نے صلح کر لی. اب تیسرے تھے غطفان کے قبائل. یہ قلعوں میں نہیں رہتے تھے, نہ یہ گھروں میں رہتے تھے یعنی کہ شہروں میں, یہ اوڈ تھے جس طرح نا جھونپڑیاں. ان کو قابو کرنا مشکل تھا کیونکہ حملہ کیا جائے یہ آگے چلے جاتے تھے پھر آ جاتے تھے. تو ان پہ تادیبی کارروائی ہوئی, ان پہ دہشت ڈالنے کے لیے. غزوہ ذات الرقاع صحیح بخاری کے اندر ہے. تو رقاع کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے پاؤں نا زخمی ہو گئے تھے تو ہم نے ٹاکیاں لپیٹی تھیں, اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑا. اور اسی مارکے میں واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ, صحابہ کہتے ہیں کوئی درخت ہوتا تو ہم کہتے اللہ کے نبی آپ ادھر آرام کریں, ہم دائیں بائیں چلے جاتے اور جگہوں پہ جو سایہ ہوتا. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے, ایک بدو آ گیا, اللہ کے نبی کی تلوار کو پکڑ کے نا کہنے لگا ایک دم, یعنی کہ اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھ گئے, کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ فرمایا نہیں. کون بچائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. اللہ کا نام لینا تھا, اس کا ہاتھ سے تلوار گر گئی. تو آپ نے تلوار پکڑ لی. اب وہ معافیا مانگنے لگ پڑا. تو آپ نے صحابہ کو بلایا, دیکھو یہ تھا, غورس اس کا نام آتا ہے روایتوں میں. تو آپ نے معاف کر دیا اور اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا. اسی طرح اس سفر سے واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو سیکورٹی مسلمانوں کی حضرت عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے. تو باری باری سیکورٹی عباد بن بشر نے کہا چلو کھڑے تو ہونا ہی, نماز ہی شروع کر دو. قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو ایک بدو نے نا نشانہ لے کے تیر مارا, پھر دوسرا مارا, یعنی کہ وہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ جب گر گئے تو عمار نے کہا رضی اللہ تعالیٰ, مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا تم نے, تجھے خون نکل رہا ہے. کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی, میں نے کہا ختم کر ہی لوں. اللہ اکبر, کیا قرآن سے محبت تھی ان کی. تو یہ 7واں سال ہجرت کا جس میں خیبر بھی ہوئی, غزوہ ذات الرقاع بھی, اور اب معاہدے کے مطابق صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق اب آپ نے عمرہ کرنے جانا تھا. تو ذی القعدہ کا چاند نکل آیا, آپ نے عمرہ کرنے کے لیے جو کافروں نے اجازت دی تھی چل پڑتے ہیں. 2000 مسلمان آپ کے ساتھ, وہ سارے ہی تھے جو حدیبیہ میں تھے, الا یہ کہ کوئی شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا درمیانی عرصے میں. عورتیں بچے الگ تھے. تو ابو الرحم غفاری کو آپ نے مدینے میں اپنا نائب بنایا. 60 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیے اللہ کے گھر میں نظر دینے کے لیے. تو اب خطرہ تھا کہ یہ مکہ والے بدعہدی نہ کرے, معاہدے کے مطابق تو ان کو اجازت دینی چاہیے. آپ نے نا ویپنز وغیرہ, تلواریں, نیزے ہیں نا ساتھ لیے, اور وادی یاجج ایک جگہ ہے وہاں رکھ دیے. اندر نہیں لے گئے لیکن قریب ترین جگہ پہ ڈیمپ کر دیا. اوس بن خولہ 200 بندوں کے ساتھ وہاں نگرانی کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قصوہ اونٹنی پہ آپ سوار ہیں. ذوالحلیفہ میں آپ نے احرام باندھا اور پھر لبیک کا عمرہ کہا اور وہ توحید کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک.
تلواریں حمائل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجون جو جگہ راستہ نکلتا وہاں کی طرف سے گئے. قصبہ اونٹنی پہ سوار ہیں, سخت سیکورٹی, صحابہ کرام نے آپ کو سیکورٹی میں لیا ہوا ہے کیونکہ کافروں کی ابھی حکومت ہے. تو مشرکین ہے نا راستوں میں, پہاڑیوں پہ, ناکوں پہ, چوراہوں پہ کھڑے ہیں, آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ مدینے کے بخار نے تو ان کو کمزور کر دیا مسلمانوں کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب اطلاع ملی کہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا جب تم نے کعبے کا طواف کرنا ہے نا تو پہلے 3 چکر دوڑ کے لگانے. اللہ اکبر. کہ کافر مسلمانوں کی کمزوری نہ سمجھے کہ یہ کمزور ہے. آج تو سب کو پتہ یہ مانگنے والے ہیں. یہاں جو بھی ہو رہا ہے اب تو سوشل میڈیا پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہاں کیسی سیاست ہے, کیسے ادارے ہیں, کیسی عدالتیں ہیں, کیسا نظام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی پہلے 3 چکر دوڑ کے لگانے ہیں. ہاں رکن یمانی سے حجر اسود تک آہستہ چلنا ہے. یہ بھی اللہ کے نبی کی شفقت اور رحمت تھی کہ صرف 3 چکر ہی کہا, اگر 7 چکر کہہ دیتے مقصد صرف کافروں کو دکھانا تھا نا, تو 3 چکر دوڑ کے لگانے. اور ساتھ آپ نے فرمایا دایاں کندھا ننگا کرنا ہے, چادر نیچے سے لے کے جانی حرام کی, تو ان کے یہ تمہارا یعنی کہ یہ کندھے نظر بھی آئے. تو وہ کھلے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں. ہم کہتے تھے بیمار ہے, یہ تو دوڑ رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا نا چھڑی کے ساتھ یعنی کہ استسلام کیا. حجر اسود کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے, دور سے اشارہ بھی کر سکتا ہے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے چھڑی کے ساتھ اس کو یعنی کہ لگایا. یہ چومنا ہاتھ ضروری نہیں ہوتا, لوگ اس طرح کر کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن رواحہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ کافروں کے بیٹوں پیچھے ہٹ جاؤ, محمد اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آ رہے ہیں. اور اس طرح یعنی کہ وہ بڑے ہیں نا جہادی اشعار تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبداللہ اللہ کے نبی کے سامنے اور کعبہ کے اندر تو ایسے اشعار پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا عمر رہنے دو, آج یہ اس کے اشعار تیروں سے زیادہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں, ان مشرکین مکہ کو. پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی اور مروہ کے پاس آپ نے اپنے جانور ذبح کیے. فرمایا یہ مکہ کی گلیاں اور مروہ یہ سب قربان گاہ ہے. پھر آپ نے بال کٹوائے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی وہ جو سیکورٹی پہ کھڑے نا 200 بندے, ان کو بھی بلا لو جو اسلحے کی حفاظت کر رہے تھے, وہ بھی عمرہ کر لیں. اچھا 3 دن ہو گئے, چوتھے دن وہ کہنے لگے حضرت علی کو یار اپنے نبی کو کہو مادے کے مطابق اب چلے جائیں. تو آپ پھر چلے گئے. اچھا جب نکلنے لگے تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی, چچا چچا کہتی ہوئی. وہ حضرت حمزہ کی بیٹی تھی. تو حضرت علی نے ان کو ساتھ لیا. اب حضرت جعفر بھی چچا تھے یعنی کہ ان کے رشتہ دار تھے, حضرت زید. اب تینوں میں اختلاف ہوا کہ یہ بچی میں اس کی پرورش کروں گا, سید الشہداء کی بچی ہے. کس طرح وہ یتیم کر کے چلے گئے, اسلام ایسے تو نہیں پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جعفر یہ بچی کو سنبھالے, کیونکہ جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی وہ بچی کی سگی خالہ تھی. اسی دوران ہی 8 ہجری شروع ہو چکی ہے. آپ نے قاصد بھیجا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بصرہ کے پاس. تو وہاں رومن امپائر کی طرف سے گورنر تھا شرحبیل بن عمر الغسانی. اس نے نبی کے قاصد کو گرفتار کر لیا اور باندھ کے گردن اڑا دی, شہید کر دیا. اب کافروں میں بھی یعنی کہ قاصدوں اور سفیروں کا بڑا احترام ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انتقام لیں گے. اب مقابلے پہ قوت بہت بڑی تھی. آپ نے لشکر ترتیب دیا, اس وقت کا سب سے زیادہ 3000. فرمایا زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے چہیتے, یہ کمانڈر ہیں, یہ موتا کی جنگ ہے, یہ شہید ہو جائیں
تو جعفر پرچم سنبھال لے۔ خیبر کی فتح میں جعفر حبشہ سے آئے تھے 7 سال بعد، اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے چچا زاد بھائی، اور اگلے سال ہی ایک خون ریز جنگ میں ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ فرمایا جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ۔ اچھا یہ نکلنے لگے، آپ نے کافی نصیحتیں کی، عورتوں بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا، اور اسی طرح تارک الدنیا کو کچھ نہیں کہنا، ان کے کھجور کے درخت نہیں کاٹنے۔ جب آپ جانے لگے تو عبداللہ بن رواحہ بھی کمانڈر تھے، وہ نا آیت پڑھنے لگے، رونے لگے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص نے وارد ہونا ہے جہنم کے اوپر۔ لوگوں نے کہا، یعنی کہ ایک دم موت کا منظر آ گیا کیا میدان محشر کا، کہا اللہ تمہیں غازی بنا کے لائے، اللہ تمہیں فتح دے، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا میں ڈرتا نہیں، میں تو ویسے ہی مجھے قیامت کا وہ دن آ گیا، میں تو اس تلوار کا سوال کرتا ہوں جو میرے دماغ کے 2 ٹکڑے کر دے، اس نیزے کا سوال کرتا ہوں جو میرے جگر اور دل میں پیوست ہو جائے۔ بڑے دلیر تھے، چل پڑتے ہیں معان کے علاقے میں، اردن کے پاس، وہاں یہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ جاسوس بھیجے جاؤ جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے اسلام کی دعوت دینا، جہاں حارث شہید کیے گئے۔ ادھر دیکھا تو ادھر تو 1 لاکھ ہرکل فوج لے کے آیا ہے، رومی فوجی، اور یہ پہلی جنگ تھی، صلیبی جنگ کی ابتدا، اور 100 یعنی کہ 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ قبائل کٹھے کیے، 2 لاکھ۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا مسلمانوں کے۔ اب ادھر مشورہ ہونے لگا، 2 دن ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو خط لکھیں کہ یہاں تو یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے، واپس آ جائیں یا اور کمک بلائیں؟ عبداللہ بن رواحہ نے نا میٹنگ کا ماحول ہی بدل دیا، کہا لوگوں تم شہادت کے لیے تو گھر سے نکلے ہو، اب ڈر رہے ہو، وعدہ یہی ہے احد الحسنیین، یا غازی بن جاؤ گے یا شہادت ہے، دونوں خوبصورت چیزیں ہیں۔ اب سب تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آسمان بھی حیران، زمین بھی حیران کہ انسانی تاریخ میں 2 لاکھ مقابلے میں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3000 مقابلے پہ، اور اپنے گھر سے دور ہیں، سپر پاور مقابلے پہ۔ بہرحال اللہ کا نام لے کے جنگ شروع ہوئی۔ آپ کے وہ چہیتے زید بن حارثہ پہلے کمانڈر، اسلامی شہبازوں کی طرح لڑے، بے جگری سے لڑے، حتیٰ کہ نیزوں سے گتھ گئے اور گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ پھر جھنڈا حضرت جعفر نے، چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی کے بڑے بھائی، انہوں نے پرچم سنبھال لیا۔ انہوں نے بھی کمال کی جنگ کی، حتیٰ کہ گھوڑا جو سرخ اور سیاہ رنگ کا تھا اس سے نیچے کود کے دلیری سے پیدل تلوار چلانے لگے۔ ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، باقی کٹے ہوئے بازوں سے جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک رومی فوجی نے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ پرچم سنبھال لیتے ہیں، تیسرے کمانڈر، وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، مسلمانوں کا جھنڈا گر جاتا ہے۔ ایک ثابت بن زید نے پکڑا جھنڈا، مسلمانوں اپنا جھنڈا پکڑو، مشورہ ہوا، خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر وحی کے ذریعے خبریں رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے رہا تھا، آپ فرما رہے تھے زید شہید ہو گیا ہے، جعفر بھی شہید ہو گیا ہے۔ ان کی بیوی سلمہ آٹا گوندھ رہی، ایک دم دوڑتی آئی، کوئی خبر آئی، فرمایا جعفر شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی اس کی بچی کو پیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا اور اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح دے دی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 9 تلواریں اس روز میرے ہاتھ سے ٹوٹی، 9 تلواریں، یعنی کہ انسانی سمندروں کے سامنے یہ چھوٹی سی جماعت ٹکرا رہی تھی۔ کتنی کی دیر؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت کہ ایسا یہاں سے نکلا جائے کہ یہ بھی تاثر نہ ہو کہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ بندہ بچ کے جا نہیں سکتا تھا کوئی۔ انہوں نے نا اگلے دن یہ تدبیر کی کہ جو اگلی ہے نا مقدمہ وہ پیچھے اور پچھلی والی لائن آگے، دائیں والی بائیں طرف آئے اور بائیں طرف جنگ کے دوران ہی
یہ جب ہوا تو رومیوں پہ دہشت ویسے پڑی تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑ رہے تھے، اتنی دلیری سے، تو جب صفیں ذرا دائیں بائیں ہونے لگی وہ ڈر گئے کہ ان کو پیچھے سے کمک آ رہی ہے یا یہ ہمیں کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد نے اگلے دن مزید یہ کہا کہ اگلی پوزیشن صحیح رہے، آہستہ آہستہ تم پیچھے نکلو یہاں سے۔ تو رومی جو ہے اسی تدبیر سے خوفزدہ ہو گئے، وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح لشکر کو بچا کے لائے۔ اتنی خوفناک جنگ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ اور آج بھی اردن میں ایک وہ مینار سا ہے عمارت، وہاں زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، سی سی ٹی کیمرے نہیں تھے، ہوتے تو آنے والی دنیا دیکھتی کہ اسلام کس طرح دنیا پہ پہنچا۔ صحابہ کتنے عظیم تھے کہ نبی نے 2 لاکھ کے مقابلے میں بھیج دیا تو ادھر بھی کھڑے ہو گئے، اور کتنے دلیر تھے۔ اور یہی اسلام کا روٹ تھا، شہادتیں، قربانیاں۔ دیکھیں ایک ایک بندہ، 3000 گئے تھے، ان کے 3000 خاندان تھے، تو اس طرح اسلام پھیلا۔ تو یہ قربانیاں سن کے پھر بندے میں نمازوں کی سستی نہیں آتی، قرآن پڑھنے سے بندہ اکتاتا نہیں ہے۔ کافر کتنے مرے ہوں گے، حضرت خالد کی 9 تلواروں سے جو ٹوٹ گئیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تھی موتا کی جنگ، جو اسلامی اور انسانی تاریخ میں خون ریز جنگ تھی۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔